بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ دعا مانگ کر یہ کبھی مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا یا میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ ارے یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی، بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جس نے سارے جہان کا نظام سنبھال رکھا ہے، وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت مت ہارنا، مایوس مت ہونا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ رب خود دیکھ لے گا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہوں، لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ۔ جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے، وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگنا جاری رکھو اور سب رب پر چھوڑ دو۔ ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا۔ اس کی قدرت اور مصلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم بس یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ دعائیں کرنا نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم نے شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رہنا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں، ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید مت چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ انسان سے امید لگانا چھوڑ دو، آدھے دکھ تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا۔ سننے والے تو بہت ہیں یا رب، سننے والے تو بہت ہیں یا رب، لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے، تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا، اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں، رب انہیں نصیب کا حصہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہی کیوں نہ ہو، صرف وہ اللہ ہی سمجھتا ہے۔ ارے اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا دعائیں انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہے جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے، تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے گھبرایا مت کرو، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا جائے گا۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں نا، تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو کہ دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہیں، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔
دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں ہے، تبھی تو دل ضد کر رہا ہے۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، مانگتے رہو، قبولیت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکون ہو، ارے تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا، تو یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک دن آپ خود کہو گے کہ یا اللہ، یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا، الحمدللہ۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے، ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی ہوئی دیکھو گے انشاءاللہ۔ سکون چاہتے ہو؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں لیکن قبولیت نہیں مل رہی، کیا لگتا ہے کہ یہ تمہارے آنسو بے سبب ہیں؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا اور تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں سکون سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، اور جلد ہی تمہاری ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری قسمت میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو دعا کرنے سے ملتی اور بدل جاتی ہیں، تو کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو، ان قریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں، وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گے تو وہ سنبھال لے گا، اللہ کے سامنے سجدے کرو گے تو وہ تھام لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے، تو دعا مانگنا مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی کرے گا۔ دل ٹوٹ گیا تھا میرا، دل ٹوٹ گیا تھا میرا، اور خاموش رات تھی، وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اللہ سے بات کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں، تمہارا اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کا ایک کن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے۔ کیا پتا کب کون سی دعا قبول ہو جائے، تو اسی لیے اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ مت سوچو کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے وہ لے لیا تو کیا کرو گے؟ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی دل اتنا دکھ جاتا ہے کہ دل صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار اور دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ دعائیں تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ گفتگو نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کہانیاں مکمل کرتا ہے، اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ قسمت کا لکھا بھی بدل سکتا ہے۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں کوئی اوپر آسمان پر ہے جو سب فیصلے کرتا ہے۔
کبھی سوچا ہے کہ بن مانگے جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم چاہتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں، اگر تمہیں اللہ نے دے دیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے کہ جس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم اللہ کا کبھی شکر نہیں کرتے بس مانگتے ہی رہتے ہو، جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر، وہ جن کے راز ہیں دنیا کے سامنے، کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جو تمہیں اس نے آزمانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گے؟ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ بدلے کا تقدیر، ہر آزمائش ختم ہوگی انشاءاللہ۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، تو دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ دلوں میں رہنے والا دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کہاں جاتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ تہجد کے وقت بے بسی سے آسمان کی طرف اٹھے ہاتھ نصیب بدل دیتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔